السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر یہ رپورٹ کرتے آئے ہیں کہ آج تک کسی بھی عدالت میں 9 مئی کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت جہاں پر 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہوئی، آج تک حکومت اور ادارے خان یا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بھی ثبوت 9 مئی کو لے کر عدالت میں پیش نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے سب کو یقین تھا کہ جس طرح خان کے باقی تمام تر کیسز ختم ہوئے ہیں، یہ 9 مئی والا آخری کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آج 9 مئی کے ایک انتہائی اہم کیس میں ایک حیران کن پیش رفت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کو جیت مبارک ہو۔ خان آج سرخرو ہوا ہے کیونکہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر ہی ریاست نے خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی تھی۔ پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دینے والا افسر خود بول پڑا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت کے دوران کیا انکشاف ہوا، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، 2 سال ہو چکے، اب تک کوئی ایک ایسی عدالت نہیں ہے جہاں پر 9 مئی کے حوالے سے کیسز کی سماعت نہ ہوئی ہو۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان دنوں خان اور وہ تمام پی ٹی آئی کی قیادت جو اس ٹائم لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہے، ان کے کیسز کی سماعت چل رہی ہے۔ آج تک پروسیکیوشن یعنی حکومت ایک بھی ثبوت کسی عدالت میں پیش نہیں کر سکی۔ سپریم کورٹ میں بھی آج تک 9 مئی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ ہی متحد عدالتوں میں۔ اسی وجہ سے خان بار بار حکومت سے، اداروں سے مطالبہ کرتے رہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس کو بطور ثبوت عدالتوں میں پیش کیا جانا تھا کہ یہ سارا پلان پی ٹی آئی نے کیا 9 مئی کا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک منظر عام پر کیوں نہیں آئی؟ وہ آڈیو کالز جن کو بنیاد بنا کر حکومت کہتی ہے کہ 9 مئی کا سارا پلان خان نے بنایا، وہ آڈیو کالز کہاں پر ہیں؟ آج لاہور ہائی کورٹ میں دوران سماعت ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے پی ٹی آئی کو سرخرو کر دیا۔ خان 9 مئی کو لے کر جو پہلے دن سے بات کر رہے تھے، آج وہ تمام تر باتیں درست ثابت ہوئیں۔ 9 مئی کے حوالے سے اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں 2 انتہائی امپورٹنٹ کیسز کی سماعت چل رہی ہے۔ ایک ہے خان کے 9 مئی کے کیسز اور دوسرے ہیں سینیٹر اعجاز چودھری کے۔ سینیٹر اعجاز چودھری جن کے کئی دفعہ پروڈکشن آرڈر سینٹ نے جاری کیے، سپریم کورٹ نے ان کو ضمانت دی، لیکن اس کے باوجود اعجاز چودھری کو ضمانت نہیں مل سکی کیونکہ اعجاز چودھری کو ہر صورت کوٹ لکھپت جیل میں بند رکھنا ہے، کیونکہ اعجاز چودھری نے خان کے خلاف 9 مئی کو لے کر پریس کانفرنس نہیں کی۔ اعجاز چودھری کا ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس 9 مئی کا لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، جہاں پر آج بھی اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت تھی۔ عموماً اعجاز چودھری کو جیل سے عدالت لایا جاتا ہے، جس طرح شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ ان کو کوٹ لکھپت جیل واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر اعجاز چودھری تک یعنی پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ کے خلاف 2 سالوں میں پروسیکیوشن کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کر سکی، لیکن اس کے باوجود ان تمام لوگوں کو ضمانت نہیں ملتی۔ اب جب اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہوتی ہے، اعجاز چودھری کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، اعجاز چودھری ہوں، میاں محمود الرشید ہوں، وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ آج اعجاز چودھری جب کمرہ عدالت میں تھے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ زیر لب پڑھ رہے تھے۔ اسی اثناء کمرہ عدالت میں وہ پولیس افسر جس نے پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دینی تھی، کیونکہ ثبوت تو ہے نہیں، صرف پولیس افسروں کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کسی پولیس افسر کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو۔ اب سے کچھ عرصہ قبل عمران کشور جو ڈی جی ایڈمن ہیں لاہور کے، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، جو 9 مئی کے حوالے سے جی آئی ٹی بنی، عمران کشور اس کے سربراہ تھے۔ اس جی آئی ٹی نے خان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا 9 مئی کا۔ عمران کشور کی جب ترقی نہیں ہوئی، انہیں بڑا عہدہ نہیں دیا گیا، تو انہوں نے استعفیٰ احتجاجاً دے دیا۔ پھر باقاعدہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران کشور کو اپنے پاس بلایا اور یقین دہانی کرائی کہ انہوں نے لاہور میں 9 مئی کے حوالے سے جو سروسز دی ہیں ان کا معاوضہ انہیں لازمی ملے گا، ان کو ترقی ملے گی۔ پھر عمران کشور نے اپنا استعفیٰ واپس لیا۔ تو اسی طریقے سے پنجاب میں پولیس افسران کو ترقیاں دی گئیں۔ بہرحال آج کمرہ عدالت میں جب اعجاز چودھری موجود تھے تو ایک پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دینے والا افسر وہاں آیا، وہ پی ٹی آئی کے خلاف اعجاز چودھری کے خلاف گواہی دیتا ہے اور پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ تو رپورٹ ہوا ہے، اس کے بعد کا منظرنامہ انتہائی حیران کن ہے اور پی ٹی آئی کے لیے وہ بہت بڑی جیت ہے۔ شاکر امان کورٹ رپورٹر ہیں، کچھ عرصہ پہلے
انہیں اٹھا لیا گیا تھا، انہوں نے بھی اسے رپورٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس کیس کی سماعت چل رہی تھی، پولیس افسر پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس دوران وہی پولیس افسر واپس اعجاز چودھری کے پاس جاتا ہے۔ وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے؟ شاکر اعوان کی یہ ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج میری آنکھوں کے سامنے پولیس کا وہ افسر جو گواہ ہے اعجاز چودھری کے کیس میں، اعجاز چودھری کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، چودھری صاحب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، میرے لیے معافی کی دعا کیجئے گا، میں آپ لوگوں کے خلاف گواہی دے کر آ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے پولیس افسران کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ 9 مئی ہے جس کے حوالے سے پچھلے 2 سال سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ 9 مئی ہے جس کو لے کر سارا طوفان اٹھایا گیا۔ خان آج اڈیالہ میں موجود ہے۔ خان کی پارٹی کے خلاف جو ہوا وہ یہ 9 مئی وجہ تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ لائن ڈرا کی کہ کیونکہ 9 مئی ہو گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے یادگار شہداء پر احتجاج کیا، فوجی تنصیبات پر احتجاج کیا، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کیا، ڈی ایچ کیو کے باہر احتجاج کیا، اس وجہ سے اب ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اور آج 2 سال ہو چکے، خان اور پی ٹی آئی یہ سارا کچھ بھگت رہی ہے۔ اس 9 مئی کے کیسز میں اتنی جان ہے کہ وہ پولیس افسر لاہور کا، جس کو بطور گواہ آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دینی تھی جج کے سامنے جا کر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ شاکر اعوان کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اعجاز چودھری صاحب حکم دے رہے تھے کہ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا کر احتجاج کرنا ہے، میں نے پی ٹی آئی کے اور بھی رہنماؤں کو یہ کہتے ہوئے یہ ہدایات دیتے سنا کہ آپ جناح ہاؤس کے اندر داخل ہو جاؤ، توڑ پھوڑ کر دو۔ وہ پولیس افسر اعجاز چودھری کے پاس آتا ہے بقول شاکر اعوان اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، چودھری صاحب میرے لیے معافی کی دعا کیجئے گا، میں آپ لوگوں کے خلاف گواہی دے رہا ہوں۔ اب کئی لوگ یہ کہیں گے کہ اس پولیس افسر کی معافی قابل قبول نہیں ہے۔ اس پولیس افسر کو کمرہ عدالت میں یہ انکشاف کرنا چاہیے تھا کہ میں اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے سچ بولوں گا، میں نے پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو یہ کہتے ہوئے، یہ ہدایت دیتے ہوئے نہیں سنا کہ آپ جناح ہاؤس میں گھس جائیں اور جا کر توڑ پھوڑ کریں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن یہ پولیس افسر بیچارے کیا کریں؟ جب اعلیٰ افسران کی جانب سے انہیں ہدایات ملتی ہیں، آرڈرز ملتے ہیں، پھر ظاہر ہے انہوں نے نوکریاں کرنی ہیں، ان کے بچے ہیں، پھر اگر ایک پولیس افسر اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے کمرہ عدالت میں سچ بول دے گا تو اس پولیس افسر کا ہمیں نام و نشان نہیں ملے گا، یا پھر وہ پولیس افسر نوکری سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ، اس کے بچے، بہن بھائی، والدین کی حفاظت اس بیچارے پولیس افسر کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہاں تو بڑے بڑے طاقتور پولیس افسران جنہوں نے خان کے حق میں بیانات دیے، پی ٹی آئی کے حق میں بیانات دیے، آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا کہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، وہ ہیں کہاں پر؟ لیاقت چٹھا آپ بھول گئے، راولپنڈی کے جو ڈپٹی کمشنر تھے، جنہوں نے کہا کہ قاضی سے لے کر سکندر سلطان راجہ تک A to Z سب لوگ ملے ہوئے تھے۔ اب لیاقت چٹھا کہاں پر ہے؟ کیا کسی کو پتہ ہے؟ وہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تھے۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ وہ جس گاؤں کے رہنے والے تھے، اس گاؤں والے گھر پہ چھاپے پڑے، وہاں تک لوگ پتہ کرنے گئے کہ اس کا بھائی کون ہے، والدین کہاں ہیں، بہنیں کہاں ہیں۔ تو آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عام سا کانسٹیبل کمرہ عدالت میں سچ بولے گا؟ لیکن دوسری طرف خبر دیکھیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کے خلاف پورا 9 مئی کا بیانیہ گھڑا گیا، اور پولیس افسر نے آ کے، ظاہر ہے شاکر اعوان ایک ذمہ دار صحافی ہیں، انہوں نے اگر یہ دیکھا تو اسے رپورٹ کیا، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ 9 مئی ہے جس کی بنیاد پر سب کچھ ہوا، باقی تمام کیسز تو چھوڑ دیں۔ عمران خان کے خلاف تو 200 مقدمات بنائے گئے، ٹریفک کی روانی میں خلل ڈال دیا، یہ بھی خان کے خلاف مقدمہ تھا، عدت میں نکاح کیس، توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، سائفر کیس، یعنی خان کے خلاف تو 200 مقدمات بنائے گئے۔ یہ جو سب سے امپورٹنٹ مقدمہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ سب ہوا، اس کی بنیاد تو 9 مئی تھی۔ اب اگر 9 مئی کو لے کر ریاست کے پاس خان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ باقی کس نوعیت کے کیسز یا ثبوت خان کے خلاف ہوں گے۔ یہی میں نے عرض کیا کہ خان تو آج سرخرو ہوا ہے، کیونکہ خان تو جو بات پہلے دن سے 9 مئی کے کیسز کو لے کر رہے تھے، آج وہ بات لاہور ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت میں درست ثابت ہوئی کہ کہاں ہے ایویڈنس۔ سپریم کورٹ بھی اعجاز چودھری کے کیس میں پولیس افسران کو بار بار کہتا رہا کہ آپ 9 مئی کے خلاف کوئی ثبوت دکھائیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی دفعہ 9 مئی کے مختلف کیسز کی سماعت ہوئی، وہاں پر کہا جاتا رہا ججز کی جانب سے کہ 9 مئی کے خلاف کیا تحریک 9 مئی کی پی ٹی آئی کے خلاف کیا ثبوت ہیں۔
آج تک کچھ نہیں سامنے آ سکا. صرف یہی کہا جاتا رہا کہ پروسیکیوشن کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے, ہم نے کوئی ڈیٹا ریکور کرنا ہے, ہم آڈیو کال سن رہے ہیں, ہم نے کوئی ہدایات جو پی ٹی آئی نے خان کو دی تھیں, خان نے پی ٹی آئی کو دی تھیں, ان کا فرانزک کروانا ہے. تو یہ سب کچھ بکواس ہے, کوئی ایک ٹکے کا ثبوت خان یا پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کو لے کر نہیں ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.